عورتوں کے حوالے سے دو پیغام آپ کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری بیٹی گھر میں کھانا پکائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غلامی ہے۔ ہماری بیٹی جہاز میں جا کر کے نوکری کرے، لوگوں کا کھانا پکائے، لوگوں کو کھانا کھلائے تو اس کو کہا جاتا آزادی۔ گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، گھر میں اگر عورت خوشحال ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دیوی بن کر کے رہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ قید میں ہے۔ وہی عورت نوکری کے لیے جب باہر نکلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ترقی کرے گی۔ سر سید احمد خان صاحب نے کہا لوگوں اپنی عورت کو اگر مالدار ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رکھو۔ حکومت تو چلی گئی ہے، اگر یہ عورت گھر سے باہر نکل گئی تو عورت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے جو چھوٹا نوٹ ہے وہ سب سے اوپر کی جیب میں ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نوٹ ہے 2000 کا وہ سب سے نیچے کی جیب میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دولت چھپانے کی چیز ہے، اگر چلی جائے گی واپس آئے گی، لیکن عورت اس سے بڑھ کر کے چھپانے کی چیز ہے، اگر عورت کی آبرو چلی جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے گھر میں ڈرائیور آ جاتا ہے، نوکر آ جاتا ہے اور ہمارے گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی۔ اسحاق بن مسلم بہت بڑے محدث ہیں، بادشاہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا آیا جھٹ سے عورت کی محفل میں چلا گیا، رانیوں کی محفل میں چلا گیا۔ تو اس محدث نے بادشاہ سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے یا بڑا بیٹا؟ کہا یہ میرا نوکر ہے۔ کہا جوان لڑکا نوکر ہو تو گھر کی عورت کی محفل میں اس کو نہیں جانا چاہیے، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، وہ جوان ہے، اس کی جوانی عورت کو زیادہ کھینچ رہی ہے۔ اسی وقت اس پر پابندی لگ گئی۔ سرے بازار لوگ چلتے ہیں، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے بات کرے چلے گا، لیکن ایک لڑکا دوسری لڑکی سے بات کرے چاہے وہ بہن ہو، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا، اسے پکڑ کر کے مارنے کی کوشش کیا۔ کہا یہ کون عورت ہے جس سے تم بات کر رہے ہو؟ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا کتنے لوگوں کو کہتے پھرو گے کہ میری بیوی ہے؟ سرے بازار چلتے ہوئے ہرگز کبھی کسی عورت سے بات مت کرنا، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو۔ ایک نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا آپ۔ انگریز کی طرف سے یہ مثال آتی ہے کہ مسلمان اپنے گھر کی عورت کو گھر میں رکھتے ہیں، جب گھر سے باہر نکالتے ہیں تو اس پر کفن لپیٹ دیتے ہیں۔ برقع کو انہوں نے کفن کہا، کفن لپیٹ دیتے ہیں، برقع لپیٹ دیتے ہیں، گھر کے اندر اس کو قید کر کے رکھتے ہیں۔ ایک عالم نے بڑا شاندار جواب دیا، گلاس کے اندر پانی رکھا، نیمبو کو کاٹ کر کے اس میں گارا، پوچھا کہ میں تو شربت پی رہا ہوں، آپ کے منہ میں جو پانی آیا اسی کو آپ پی کر کے صبر کر لیجئے۔ کہا انصاف سے بتائیے، میں جس وقت نیمبو کاٹ رہا تھا اور میں شربت بنا رہا تھا، نیمبو کے رس کو اس کے اندر گار رہا تھا، تو آپ کے منہ میں پانی آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کہ ہاں ضرور آیا۔ کہا یہی حال جب عورت بے پردہ ہو کر کے سڑک پر آ جاتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ 1952 عیسوی کا رسالہ نمونہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کو اپنے دین سے، اپنی شریعت سے محبت ہو جائے، 100% محبت ہو جائے، اس پر 100% کھڑا ہونے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک مرد کا نکاح ایک سے ہو جائے گا اور باقی جو عورت بچ گئی اس کے لیے دو ہی راستے رہتے ہیں، یا تو وہ صبر کرے یا وہ زنا کرے۔ اللہ کے رسول نے باقی بچ جانے والی عورت کا مسئلہ آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیا کہ ان کو بھی گھر بسانے کا موقع دو، بیوہ ہے شادی کرو، بیوہ ہے شادی کرا دو، مطلقہ ہے شادی کرا دو، ایک سے زیادہ شادی کرو تاکہ عورت غلط راستے پر نہ جائے، ان کی آبرو بچ جائے، سماج گندا اور خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی پر اعتراض ہوا کہ تلوار سے اسلام پھیلایا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1915 عیسوی سے لے کر کے 1919 عیسوی تک پہلی جنگ ہوئی ہے، انگلی اٹھانے والے نے جنگ کی ہے، انگریزوں نے جنگ کی ہے۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟
روس کی طرف سے 70 لاکھ لوگ مارے گئے، روس کی طرف سے 17 لاکھ لوگ مارے گئے، جرمنی کی طرف سے 16 لاکھ لوگ مارے گئے، فرانس کی طرف سے 13 لاکھ لوگ مارے گئے، آسٹریلیا کی طرف سے 8 لاکھ لوگ مارے گئے، برطانیہ کی طرف سے 7 لاکھ لوگ مارے گئے، اٹلی کی طرف سے 4 لاکھ لوگ مارے گئے، ترکی کی طرف سے 2 لاکھ مارے گئے، امریکہ کی طرف سے 50,000 لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ کل 73 لاکھ لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ ہوئی ہے، انگریزوں نے لڑی ہے 1937 میں، کتنے لاکھ لوگ مارے گئے؟ 3.5 کروڑ سے لے کر کے 6.5 کروڑ تک لوگ مارے گئے۔ اور ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی جنگ لڑی ہے؟ 27۔ اور دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ ہمارے نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس لیے زندہ رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان اسلام کی وجہ سے دہشت گرد ہوتا ہے۔ سویڈن کا شہزادہ 120 مذہب کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سارا دھرم غلط ہے، ایک ہی دھرم صحیح ہے، وہ اسلام۔ انگلش رائٹر ہے، اس کا نام ہے گبن، اس نے کہا صحابہ کیسے ہیرو بنے؟ نبی کی تعلیم تھی، نبی کی تعلیم کو انہوں نے اپنایا، اللہ نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ 100 ہیرو کا نام لکھا گیا ایک فہرست میں، سب سے بڑا ہیرو، سب سے پہلا ہیرو ہمارے نبی کو رکھا گیا، انگریز نے رکھا۔ اس انگریز کا نام تھا مائیکل ہارٹ۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 ہیرو میں سب سے بڑا ہیرو بنا دیا، کہا کہ یہی وہ واحد ہیرو ہے جنہوں نے پوری دنیا کو تعلیم کیا، لیکن ان کا استاذ کوئی نہیں تھا۔ سویڈن کا لارڈ ڈفرن ایک انگریز ہے، اس نے مسلمانوں سے کہا تم میرا لباس مت پہنو، نبی کا لباس پہنو، جب تم میرا لباس پہنتے ہو تو انسان معلوم نہیں ہوتے ہو، اور جب تم نبی کا لباس پہنتے ہو تو بادشاہ اور شہزادہ معلوم ہوتے ہو۔ ہمارے نبی نے عرب میں اسلام کیسے پھیلایا؟ لوگوں کے دل میں خوف خدا پیدا کیا، گناہ پر سزا مقرر کی، گناہ کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا اللہ کے نبی نے اس کو بند کر دیا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، نبی کی شریعت کو ہاتھ سے اللہ کی شریعت کو ہاتھ سے پکڑیں گے، دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے انشاءاللہ۔ نئے سال میں جشن منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ محرم میں ماتم ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کوئی نہ کوئی نکل جاتا ہے۔ چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جیتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، عورتوں کے